الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قوم نوح کے جرائم کا تذکرہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جو سچے واقعات قوموں کے بیان کیے گئے ہیں اس کو ایک تاریخ سمجھ کر نہ پڑھیے، تاریخ سمجھ کر نہ سنیے، بلکہ اس سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ماضی کی کتاب نہیں ہے بلکہ زندہ کتاب ہے۔ یہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے۔ اس کی تعلیمات ابدی ہیں، قیامت تک کے لیے۔ تو یہاں قصہ برائے قصہ گوئی نہیں ہے بلکہ قصہ برائے عبرت و نصیحت ہے۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، یہ واقعہ تو ہے 3500 قبل مسیح کا، یعنی آج سے 5500 سال پہلے کا، لیکن جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دینے والے مذہبی با اختیار لیڈر تھے، جو کہتے تھے کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، کیا اس طرح کے لیڈر ہمارے زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں؟ کیا مذہب پر پابندی ہمارے زمانے میں بھی ہے؟ کیا لوگوں کو زبردستی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ مذہب اختیار نہیں کر سکتے، یہ مذہب اختیار کر لیجیے؟ کیا ریاستی سطح پر لوگوں پر جبر ہوتا ہے کہ ریاست کا مذہب قبول کر لیا جائے یا اکثریت کا مذہب قبول کر لیا جائے؟ تو یہ جو کردار قرآن مجید پیش کرتا ہے ماضی کے، یہ کردار بھی ایک زندہ کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن آپ کی اس امت میں بھی داعی اور مبلغ پیدا ہوتے رہیں گے، اور لوگ ان کی دعوت کو قبول کرتے رہیں گے اور لوگ ان کی دعوت کو مسترد کرتے رہیں گے، اور ایسے مرحلے پیش آئیں گے جس میں ان کو اذیت دی جائے گی، ان کا مذاق اڑایا جائے گا اور ان کی دعوت کو مسترد کیا جائے گا۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح دعوت سے فرار کا رویہ قوم نوح نے اختیار کیا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 6 میں ہے فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ حضرت نوح نے اللہ کے حضور اپنی رپورٹ پیش کی کہ اے اللہ، میری دعوت کے نتیجے میں ان کی ہدایت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ ان کے فرار میں اضافہ ہوا۔ میں دعوت دیتا تھا، یہ بھاگتے تھے، یہ مجھ سے اور دور ہوتے تھے، یہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ تکبر، غرور۔ تم ہمیں کیا سبق سکھاؤ گے؟ ہم تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیے سورہ نوح ہی کی آیت نمبر 7 ہے۔ حضرت نوح کہتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ۔ جب میں نے انہیں دعوت دی، اور ایک لفظ ہے ذرا غور فرمائیے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، حالانکہ میں ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے دعوت دے رہا تھا۔ یہ دعوت استغفار تھی، لوگو توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے گا اور وہ مغفرت کے دریا بہا دے گا۔ ان کی بھلائی کے لیے، ان کی معافی کے لیے میں نے دعوت دی، لیکن وہ دعوت کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ دیکھیے سورہ ملک میں کہا گیا قیامت کا نقشہ پیش کر کے کہ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، قیامت کے دن دوزخی لوگ یہ کہیں گے کاش ہم نے سنا ہوتا، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم نے بات کو توجہ سے سنا ہوتا اور عقل سے جانچا اور پرکھا ہوتا تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ تو یہ بات نوٹ فرما لیجئے کہ ایک معقول آدمی، ایک ریزنیبل آدمی وہ ہوتا ہے جو دعوت کو پہلے سنے، پھر غور کرے، تجزیہ کرے، اس کا انالیسس کرے، اس کے بعد پھر کوئی نتیجہ
قائم کرے کہ مجھے یہ دعوت قبول کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ دعوت کو سنے بغیر اور سمجھے بغیر کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور کہا کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے، آپ کیوں سنا رہے ہیں ہمیں؟ یہ ایک بہت ہی منفی رویہ ہے جو انسان کو سیدھے دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ تین باتیں، انہوں نے اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، سننا ہی نہیں چاہتے، ڈھاٹے لپیٹ لیے انہوں نے، اور اپنی روش پر اصرار کیا۔ وہ ضدی تھے، ہٹ درم تھے، اپنے مسلک سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے، دوسرے آدمی کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے، غور کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ضدی لوگ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں، یعنی ان کے اندر سوچنے، سمجھنے، غور کرنے اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ اور یہاں پھر دیکھیے مفعول مطلق استعمال ہوا ہے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ انہوں نے ایک بہت بڑے تکبر سے کام لیا، بہت بڑے تکبر سے کام لیا، یعنی ہم حضرت نوح کو لائق اعتنا ہی نہیں سمجھتے، ہم ان کو کسی کھاتے میں ہی شمار نہیں کرتے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی بات کو سنا جائے، انہیں 2 منٹ بھی دیے جائیں، اس پر غور کیا جائے، اسی لیے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے۔ اور اس قوم کے لوگوں نے ان لیڈروں کی پیروی کی جس کے نتیجے میں اس پوری نسل کا خاتمہ ہونے والا تھا، نہ ان کے مال میں اضافہ ہونے والا تھا اور نہ ان کی اولاد میں اضافہ ہونے والا تھا۔ سورہ نوح کے سلسلے میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سورت کے اندر 2 قسم کی لیڈرشپ کا ذکر ہوا ہے، 2 قسم کی قیادت کا ذکر ہوا ہے۔ ایک حضرت نوح تھے جو یہ کہتے تھے کہ لوگوں میری دعوت کو قبول کرو، یجعل لکم جنات یمددکم باموال وبنین، تمہارے مال کو پھیلایا جائے گا، مال بڑھے گا، دولت کی فراوانی ہوگی، تمہیں اولاد نرینہ عطا کی جائے گی۔ بنین، بنین یمددکم باموالکم وبنین، مال میں اضافہ ہوگا، اولاد میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، لیکن قوم نے کیا کیا؟ ان لیڈروں کی پیروی کی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے انہم عصونی، حضرت نوح نے اللہ کے حضور رپورٹ پیش کی، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی، میری بات سنی ہی نہیں، لائق اعتنا ہی نہیں سمجھا۔ واتبعوا من، اور ان لیڈروں کی پیروی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، جن کی وجہ سے نہ ان کے مال میں اضافہ ہوا، نہ ان کی اولاد میں اضافہ ہوا، البتہ ان کے خسارے اور نقصان اور گھاٹے میں اضافہ ہوا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ پوری قوم ہلاک کی گئی، دنیا کو غسل دے دیا گیا، صرف کشتی والے ہی بچا لیے گئے، روئے زمین پر کوئی کافر زندہ باقی نہیں چھوڑا گیا۔ مال کا بھی نقصان، اولاد کا بھی نقصان، اگلی نسلوں کا بھی نقصان۔ تو یہ 2 قسم کی لیڈرشپ ہے۔ تو انہوں نے حضرت نوح کی دعوت کو مسترد کرتے ہوئے ان لیڈروں کی پیروی کی۔ یہ دعوت تھی مال و دولت میں اضافے کی، اولاد میں اضافے کی، اور یہ دعوت تھی مال و دولت کے نقصان کی اور پھر اولاد اور نسل کے خاتمے کی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ایک خطا کار قوم تھی۔ کیوں غرق کی گئی؟ مما خطیئاتہم اغرقوا، اسی سورہ نوح میں، یہ اپنی خطاؤں کے سبب غرق کیے گئے۔ یہ ایک اندھی قوم تھی، اندھی تھی۔ جو قوم اندھی ہوتی ہے، دیکھنا نہیں چاہتی، بہری ہوتی ہے، سننا نہیں چاہتی، عقل سے کام نہیں لینا چاہتی، انہم کانوا قوما عمین، اور آدمی پھر سوچے سمجھے بغیر مخالفت میں اندھا ہو جائے۔ جب کوئی قوم اس جرم کی مرتکب ہو جاتی ہے تو وہ غور نہیں کر سکتی، سوچ نہیں سکتی، اس میں قوت ایجاد ختم ہو جاتی ہے، اس میں قوت اجتہاد ختم ہو جاتی ہے، وہ نئی چیزیں نہیں بنا سکتے۔ تو عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں
مشاہدات عالم کی روشنی میں عقل سے کام لینا چاہیے، اور عقل پھر آپ کو صحیح نتائج کی طرف رہنمائی کرتی ہے، آپ کو تقلید جامد سے بچاتی ہے۔ تو یہ عقل محمود ہے جو وحی کی پیروی کرتے ہوئے صحیح راستے کی متلاشی رہتی ہے۔ یہ ایک ظالم قوم تھی۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 14 میں کہا گیا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر ایک طوفان نے ان کو جکڑ لیا اور پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ ظالمون اس لیے کہ وہم مشرکون، اس لیے کہ وہ 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور پھر ان کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اے نوح، آپ تو روزانہ یہی بات کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، لے آئیے لے آئیے۔ ہمارے ہاں اردو زبان کے ایک شاعر فیض احمد فیض نے کہا نا، آئے کچھ ابر کچھ عذاب، آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، پھر اس کے بعد جو آئے عذاب آئے۔ پہلے تو موسم اچھا ہو، بادل گھرے ہوئے ہوں، ابر آئے، پھر شراب کی مجھے ضرورت ہے، پھر اس کے بعد مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون سا عذاب آتا ہے۔ تو یہ عذاب کو دعوت دینا ایک بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ اسی لیے وہ کہنے لگے، سورہ ہود کی آیت نمبر 32 کہتی ہے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے نوح اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیے وہ عذاب جس کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قوم نوح کو پانی میں غرق کیا گیا اور یہ ان کا طریقہ ہلاکت تھا۔ اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کو مختلف طریقوں سے ہلاک کرتا۔ قوم موسیٰ بھی پانی میں ڈبو کر ہلاک کی گئی اور قوم نوح بھی پانی میں غرق کی گئی۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، اور صرف کشتی میں آنے والے لوگ ہی محفوظ رہے، وہ بچا لیے گئے۔ قرآن مجید سورہ ہود کی آیت نمبر 40 میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ پھر ہمارا فیصلہ آ گیا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور پھر چشمے ابل پڑے۔ اور سورۃ القمر کی آیت نمبر 11 اور 12 میں مزید وضاحت کی گئی فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، پھر اس کے بعد ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، موسلا دھار بارش، مسلسل برسنے والی بارش، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین سے ان گنت چشمے پھوٹ پڑے، نیچے سے بھی پانی ابل رہا تھا، اوپر سے بھی موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اور پھر کیا ہوا؟ پانی اونچا ہونے لگا اور سر سے اونچا ہونے لگا، کشتی زمین سے پانی کی سطح پر اوپر بلند ہوتی گئی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور پھر پانی اس جگہ تک پہنچ گیا، قد قدر، اللہ تعالیٰ نے جتنی مقدار میں اور جتنے مارک تک اس کو پہنچانا تھا وہاں تک پہنچا دیا، بالکل ٹھیک ٹھیک کیلکولیشن کے مطابق۔ ایسا نہیں ہوا یعنی پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر جو سب سے اونچا آدمی کھڑا ہوا تھا اور آخری کافر تھا، وہاں تک پانی پہنچ گیا، یعنی وہ جو سرزمین اس وقت تھی، اور جبل جودی پر جا کر کشتی رکی بلند ترین سطح پر،
تو چوٹی کی جتنی بلند پہاڑیاں تھیں اور لوگ جس پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے وہاں تک بھی پانی پہنچنے لگا، اور ان کے آخری کافر آدمی کو غرق کرنے تک پانی بڑھتا رہا۔ اور قرآن کی زبان میں قد قدر، یعنی جس کا تعین بالکل ٹھیک طریقے سے حساب کتاب سے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ یہاں تک پانی پہنچے گا، اس کے بعد پھر بارش بھی رک گئی اور حضرت نوح کی کشتی جبل جودی پر جا کر تھم گئی، نیک لوگوں کو بچا لیا گیا اور تمام کافروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور کشتی والے جو لوگ تھے یہ بن گئے قوم عاد۔ یہ کشتی والے جو لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، یہ مومن تھے، مسلم تھے، صاحب ایمان تھے، اور اب یہ زمین پر آباد ہو گئے۔ انہیں زمین پر خلیفہ بنایا گیا، ایک قوم کو ہٹا کر ایک دوسری قوم کو لایا گیا۔ اس کو قرآن مجید کی زبان میں استبدال کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 73 میں کہا گیا وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور پھر ہم نے ان کے جانشین بنا دیے۔ اب جو نوح علیہ السلام کی قوم کے بچے ہوئے نیک لوگ تھے انہیں زمین کی جانشینی اور خلافت عطا ہوئی، اور پھر یہ لوگ قوم عاد بن گئے اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو یہ دو قوانین ہیں، ایک قانون ہلاکت اور ایک قانون استبدال۔ اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے 200-400 سال، 500، 1000 سال کے بعد ایک قوم کی تطہیر کرتا ہے، کافر لوگوں کو، برے لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے، اور اس کے بعد دوسری قوم شہادت اور امتحان کے میدان میں لا کر کھڑی کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں ایک تفریق پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی ہوا، کشتی والوں کی اولاد میں سے کچھ لوگ توحید پر، عقیدہ آخرت پر اور نیکیوں پر قائم اور دائم رہے، اور ان کی نسلوں میں سے کچھ پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے جو توحید کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور ان کے اندر بت پرستی دوبارہ عام ہونے لگی، اور وہ آخرت کا انکار کرنے لگے، قیامت کا انکار کرنے لگے، بے دین ہوتے چلے آئے۔ تو یہی ہوتا آیا ہے کہ اچھے لوگوں کی اولاد میں سے کچھ نافرمان اور بے دین لوگ بھی پیدا ہوتے رہے۔ یہ دنیا جس کا ہم آج جائزہ لیتے ہیں یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن ابن آدم کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی توحید پرست ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی نیک صفت ہے، کوئی بد صفت ہے، کوئی حلال پر گزارا کرتا ہے، کوئی حرام پر گزارا کرتا ہے۔ انسانوں کے عقیدے صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں، انسانوں کے اعمال اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، اور یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالی مجرم قوموں کو بعض اوقات دنیا ہی کے اندر سزا دیتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف دنیاوی عذاب ہوتا ہے، آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ کذالک العذاب، یہ تھا دنیا کا عذاب، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ اب یہاں ایک نکتے کی وضاحت بہت ضروری ہے، یہ مت سمجھیے کہ دنیا میں جو عذاب سیلاب کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، باد و باران کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں اور بجلیوں کی شکل میں، جوار بھاٹا کی شکل میں رونما ہوتا ہے، وہ ایک حتمی عذاب ہوتا ہے۔ نہیں، یہ اریسٹ آف کرمنل ایکٹیویٹی ہے،
یہ عارضی طور پر ان کی مجرمانہ سرگرمیوں کو روک دیا گیا ہے، یہ ارسٹ آف ایکٹیویٹی ہے اور ان کی مہلت عمل ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن یہ اصل عذاب نہیں ہے۔ اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا، قبر میں ہوگا، اور قبر سے بھی بڑھ کر قیامت کے دن، اور اس سے بھی بڑھ کر دوزخ میں آگ کا عذاب، مسلسل آگ کا عذاب۔ تو دنیاوی عذاب کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک کافر کے لیے مہلت عمل کا اختتام، یعنی مزید گناہ کرنے کا موقع آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی پرچے امتحان کو آپ کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا، ٹائم از اوور، چلیے پرچہ حوالے کر دیجئے۔ اب نتیجہ، یعنی یہ ابتدائی عذاب ہے، جب نتیجہ آئے گا پھر آپ کا مزید اور بڑا عذاب شروع ہوگا۔ تو مہلت عمل کا اختتام یہ بھی ایک ابتدائی دنیاوی سزا ہے، اور پھر آخرت میں اخروی سزا ہوگی۔ قرآن مجید جہاں دنیاوی سزا کا ذکر کرتا ہے، وہیں بڑے شد و مت کے ساتھ اخروی سزا کا بھی ذکر کرتا ہے، اور اصل چیز تو وہی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت خود شناسی کی دعوت ہوتی ہے، کائنات شناسی کی دعوت ہوتی ہے، خدا شناسی کی دعوت ہوتی ہے، اور پھر مقصد شناسی کی دعوت ہوتی ہے۔ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، مقصد زندگی کیا ہے؟ وہ جو شاعر نے کہا ہے، متاع عالم نثار کر دوں میں زندگی پر ہنسی خوشی سے، دنیا کی ساری دولت دے کر میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے زندگی بہت عزیز ہے، متاع عالم نثار کر دوں میں زندگی پر ہنسی خوشی سے، مگر جو مقصد ہے زندگی کا عظیم تر ہے وہ زندگی سے۔ لیکن زندگی سے زیادہ عظیم تر چیز وہ مقصد زندگی ہے۔ پیغمبر انسان کو یہ بتاتے ہیں ایک با مقصد زندگی گزارو، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور انسانیت کو یہ پیغام دینا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا ایک خدا ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، تاکہ ہم جنت کی لازوال ابدی زندگی حاصل کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fatty lizards have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے UK میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شکیل احمد سیتا پوری، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔
Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness